ورثے کی تقسیم کی پہلی شرط یہ ہے کہ جس کا ورثہ تقسیم کیا جائے اس کی وفات ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب مورث جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے جب اس کی موت واقع ہوئی ہو تو دوسرا اس وقت زندہ ہو۔ ہر بیٹے بیٹی کو برابر حصہ دیا جائے گا، اور وہ ایک ہبہ کی یا عطیے کی صورت ہوگی، جو کہ ایک زندگی میں اصول ہے کہ آپ نے اگر اپنی اولاد میں سے کسی کو کچھ دینا ہے تو سب کو برابر دینا ہوگا، گفٹ کے طور پہ، ضرورت کے طور پہ نہیں۔ کسی کو اگر کوئی آپ نے پراپرٹی گفٹ کی، کوئی مال سونا پیسہ کچھ بھی گفٹ کیا تو سب کو برابر کرنا ہوگا، سب میں عدل کرنا ہوگا۔ تو اپنی اگر آپ نے زندگی میں مال تقسیم کرنا ہے تو پھر یہ برابری سے ہوگا، ورنہ یہ وراثت کے اصول کے مطابق نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے انسان کے انتقال کے بعد اس کی تکفین اور تدفین اس کے معاملات پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ جتنا مال وہ چھوڑ کے جائے سب سے پہلے اس کی قبر، اس کی تکفین، اس کے غسل پہ جو خرچ آئے گا وہ مال الگ کیا جائے گا۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا الحمد لله أو رب على العالمين، سفر فعدة الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ آج کے موضوع پہ ہم گفتگو کریں اس سے پہلے جو پچھلی نشست میں ایک سوال آیا تھا پچھلی موضوع کے متعلق، اس کے جواب اور اس پہ کچھ گفتگو کرنا ضروری ہے۔ بات ہو رہی تھی وراثت پہ، اس کی اہمیت پہ ہم نے پچھلے درس میں بات کی تھی کہ اس کی تقسیم کی جائے، فوری کی جائے، اور شریعت کے بتائے ہوئے قواعد و قوانین کے حساب سے کی جائے، اور کوئی کسی کا حق نہ مارا جائے، چاہے مرد ہو خواتین ہو۔ دوسرا یہ سوال بڑا اہم ہے کہ بسا اوقات لوگ، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ، یا وہ کرتے بھی ہیں، ہوتا بھی ہے کہ اپنی اس زندگی میں وراثت کو تقسیم کر دیں۔ ایک یہ کہ اس دنیا میں جو ایک ذمہ داری ہے اس سے ذمہ داری اتر جائے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے بعد ہمارے بچے اس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، پیسہ مال دولت کو لے کے آپس میں اختلافات میں نہ پڑ جائیں، تو اس لیے ہمارے سامنے یہ وراثت تقسیم ہو جائے۔ اس کا کیا حکم ہے؟ تو میں نے بتایا کہ اس کے حکم میں بعض علماء نے اختلاف کیا ہے، دو رائے دی ہیں، لیکن جو زیادہ صحیح رائے معلوم ہوتی ہے اور جو راجح بھی ہے، کیونکہ جنہوں نے دوسری رائے بھی اپنائی ہے انہوں نے بھی بعض استثناء، بعض ایکسیپشنز کے ساتھ مجبوری کی حالت میں وہ اپنائی ہے، ورنہ اصل اصول یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں وراثت کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ وراثت کا لفظ یا ورثے کی تقسیم کی پہلی شرط یہ ہے کہ جس کا ورثہ تقسیم کیا جائے اس کی وفات ہو، پہلی شرط یہ ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب مورث جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے جب اس کی موت واقع ہوئی ہو تو دوسرا اس وقت زندہ ہو۔ اس پہ میں نے پچھلی دفعہ بھی اشارتاً بات کی تھی کہ اگر ایک شخص، دونوں ایک گاڑی میں ہیں اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، باپ بیٹے تھے، تو اگر کسی طرح یہ پتہ لگ گیا کہ ایک کا انتقال دوسرے سے 1 منٹ بعد ہوا ہے تو دوسرا پہلے والے کا وارث ہوگا۔ اس لیے وراثت کی تقسیم میں
کبھی بھی انسان کی اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یعنی تفصیل میں نے کہا تھا، اس میں تھوڑی تفصیل ہے، سمجھنا چاہیے ہمیں، اور یہ وراثت کے اصول کو سمجھیں گے تو یہ مسئلہ اور واضح ہو جائے گا۔ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ سب سے پہلی بات کہ جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو وہ جتنے زندہ وارثین ہیں ان کے مطابق ہوتی ہے، ساری کیلکولیشن ان کے حساب سے ہوتی ہے، جتنے لوگ زندہ ہیں ان کے حصے باندھے جاتے ہیں۔ تو یہ اگر کہتے ہیں آئیڈیل سچویشن، جو بندہ یہ کام کرے تو آئیڈیل سچویشن یہ ہوگی اس نے زندگی میں وراثت تقسیم کی، اور جس کی وراثت تقسیم ہوئی تمام ورثاء سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو پھر تو شاید یہ بالکل ایکوریٹ کہہ لیجئے کہ وراثت تقسیم ہوئی ہوگی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے کوشچن مارکس اور کنفیوژنز آ سکتی ہیں۔ اگر جس کی وراثت تقسیم کی گئی ہے اس سے پہلے اس کے کسی وارث کا انتقال ہو جائے، مثلا باپ کی وراثت تقسیم ہو گئی لیکن باپ کے مرنے سے پہلے بیٹے کو اس کا حصہ مل گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا اور اس بیٹے کے انتقال سے پہلے اس کا حصہ اس کو مل چکا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے وہ اس کا حصہ ہی نہیں تھا۔ یعنی بیٹا اگر باپ سے پہلے مر گیا تو اس کو اس کا حصہ نہیں ملے گا۔ اور یہ کامن ایک سوال یہ آتا ہے، اسی سے بات نکلی تو بتا رہا ہوں کہ والد ہے، باپ ہے، یعنی ایک انسان ہے جس کا انتقال ہوا اور اس سے پہلے اس کے بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا، اور اب جب اس شخص کا انتقال ہوا تو اس کی زندگی میں اس کے پوتے بھی موجود تھے، اسی بیٹے کے جس کا اس کی زندگی میں ہی انتقال ہو چکا تھا۔ اب کیا کریں؟ بیٹوں کو کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو شریعت کے مطابق اگر باقی بھائی موجود ہیں یا باقی بیٹے موجود ہیں تو پوتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اب ان کے لیے کیا کیا جائے؟ ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، یا ورثاء اپنے پاس سے کچھ بھی ان کو حصہ دینا چاہیں خوشی سے دے سکتے ہیں۔ یہ مثال اس لیے دی کہ اگر ایک انسان کا انتقال، وارث کا انتقال موروث کی زندگی میں ہو جائے تو اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو اگر زندگی میں ہی والد نے تقسیم کر دیا تو اس کو حصہ دے دیا جو اس کا حقدار نہیں تھا۔ یہ ایک سچویشن ہو سکتی ہے جو اس میں گڑبڑ ہے، اور دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ جس کا حصہ وراثت جس کی تقسیم ہوئی ہے اور وراثت تقسیم ہو گئی، حالانکہ وہ وراثت نہیں ہے، مال تقسیم ہو گیا، لیکن اب اس کے مرنے سے پہلے اس کے ایک اور اولاد ہو گئی، اس کا ایک بیٹا اور ہو گیا، تو اب اس کا تو مال پہلے ہی تقسیم ہو چکا۔ اب یہ جو پانچواں چھٹا جو بھی بیٹا پیدا ہو رہا ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ وہ تو مال باپ کے مال سے محروم ہو جائے گا۔ تو اس لیے انسان کی زندگی میں یہ ورثہ تقسیم نہیں ہو سکتا۔ اگر تقسیم کرنا ہی ہے تو پھر برابری کے ساتھ تقسیم ہوگا، ہر بیٹے بیٹی کو برابر حصہ دیا جائے گا، اور وہ ایک ہبہ کی یا عطیے کی صورت ہوگی، جو کہ ایک زندگی میں اصول ہے کہ آپ نے اگر اپنی اولاد میں سے کسی کو کچھ دینا ہے تو سب کو برابر دینا ہوگا، گفٹ کے طور پہ، ضرورت کے طور پہ نہیں۔ کسی کو اگر کوئی آپ نے پراپرٹی گفٹ کی، کوئی مال سونا پیسہ کچھ بھی گفٹ کیا تو سب کو برابر کرنا ہوگا، سب میں عدل کرنا ہوگا۔ تو اپنی اگر آپ نے زندگی میں مال تقسیم کرنا ہے تو پھر یہ برابری سے ہوگا، ورنہ یہ وراثت کے اصول کے مطابق نہیں ہوگا، الا یہ کہ بعض علماء نے اس میں بہت ایکسیپشن بیان کی ہے، تو اس کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ وراثت کی تقسیم میں سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے انسان کے مرنے کے بعد؟ سب سے پہلے انسان کے انتقال کے بعد اس کی تکفین اور تدفین، اس کے معاملات پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ جتنا مال وہ چھوڑ کے جائے سب سے پہلے اس کی قبر، اس کی تکفین، اس کے غسل پہ جو خرچ آئے گا وہ مال الگ کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس پہ کوئی قرضہ ہوگا تو وہ قرضے کی ادائیگی کی جائے گی۔ پھر اگر کوئی مال بچے گا تو دیکھا جائے گا کہ اس نے کوئی وصیت کی ہے یا نہیں کی، تو پھر وصیت کا جو حصہ ہوگا وہ ادا کیا جائے گا، اور یقیناً وصیت میں سے حصہ بچے گا، کیونکہ وصیت کے لیے حکم یہ ہے کہ میکسیمم 1/3 ایک تہائی مال کی وصیت کی جا سکتی ہے، اور وہ وصیت کسی وارث کے لیے نہیں ہو سکتی۔ لا وصیت لوارث، ایک جو وارث شرعی مقرر کیا ہوا وارث ہے اس کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی، تو پھر وہ وصیت الگ کی جائے گی، پھر جو مال بچے گا
اس مال میں سے جو ورثاء ہیں ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ مختصر، انتہائی مختصر وراثت کے کچھ اصول تھے۔ زندگی میں وراثت تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، علماء نے ایک صورت اس کی یہ بیان کی ہے کہ اگر انسان کو خدشہ ہو کہ میرے بعد میرے بچے لڑ پڑیں گے یا آپس میں اختلاف ہو جائیں گے یا آپس میں صحیح سے تقسیم نہیں کر سکیں گے، تو وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ اپنے بعد کسی کو ولی مقرر کر دے، کسی کو آسان الفاظ میں اپنا ثانی بنا لے، ایجنٹ بنا لے اپنا، کہ بھائی آپ نے میرا مال تقسیم کرنا ہے اور عدل و انصاف کے ساتھ جس کا جو حصہ بنے آپ نے یہ میرے بچوں میں یا میرے ورثاء میں تقسیم کرنا ہے۔ تو یہ کام کیا جا سکتا ہے، اور خطرے کے موقع پر یا جب یہ خدشہ ہو کہ میرے بعد یہ کام ہوگا تو یہ کام کرنا چاہیے۔ قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک سوائے اس کے ان کی جزا جو اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اب ان کی جزا کیا ہے؟ یہ 4 سنگین گناہ۔ جو لوگ اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، قرآن نے اس دنیا میں جو حاکم وقت ہو، قاضی ہو، اس کو آرڈر یا اختیار دیا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ یہ کام کر لے۔ اور وہ کیا کام ہے؟ ان یقتلوا، بری طرح ان کو قتل کر دے۔ قرآن نے تفعیل کے صیغے کے ساتھ بیان کیا ہے، یقتلوا، یہ کہ ان کو بری طرح قتل کرے، یا پھر بری طرح ان کے ہاتھ اور پاؤں کو الٹی سمت سے کاٹ دیا جائے، بری طرح۔ وَأَرْجُلُهُم مِّن خِلَافٍ، یا پھر او يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، یا پھر انہیں اس زمین سے نکال کے جلا وطن کر دیا جائے، اس زمین میں ٹھکانہ نہ دیا جائے، زمین سے ہی لات مار کے باہر نکال دیا جائے۔ او یصلبوا، جزاک اللہ، بیچ میں رہ گئی، او یصلبوا، یا پھر ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، سولی دے دی جائے۔ سولی کیا ہے؟ کہ ایک درخت پہ لٹکایا جائے اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں، دھوپ سردی ان کو لگتی رہے، کھانا پینا ان کو نہ ملے، آنے جانے والے جانور ان کو اپنا کھانا بنا لیں، ان پہ اپنی گندگی ڈال دیں، اس پہ بیٹھ جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائیں۔ یہ سزا کس کی ہے؟ کہ جو اللہ رسول سے جنگ کرے، یعنی اسلامی حکومت قائم ہوئی بھی ہو یا شریعت قائم ہوئی بھی ہو، یا پھر ایک مسلمان حاکم ہو، ان کے خلاف کوئی بغاوت کرے، کوئی خروج کرے، تو اس کی یہ سزا ہے کہ یہ 4 کام حاکم کے پاس اختیار ہے، وہ یہ کام کریں۔ جو بتانا مقصد ہے وہ اس کی اگلی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے، لیکن الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ ان تقدروا علیہم، کہ ان پہ قابو پایا جائے، یعنی ان کو پکڑنے سے پہلے اور سزا دینے سے پہلے ہی انہوں نے توبہ کر لی، پھر کیا ہے؟ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جان لو کہ اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی ایسا گناہ جس کی دنیا میں اتنی سخت سزا ہے، اتنی سخت، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اللہ نے کہا کہ عذاب عظیم ہے، ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ اگر یہ توبہ کر لیں اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں تو جان لیں اللہ غفور الرحیم ہے، نہایت مہربان ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے اور بے حد بخشنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے کہ انسان کوئی بھی گناہ ہو، کسی بھی قسم کا گناہ ہو، کبھی یہ نہ سوچے کہ میرا گناہ تو اتنا بڑا ہے، میری خطائیں تو اتنی زیادہ ہیں، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ کہہ دیجئے کن کو؟ یا عبادی، کن کے بارے میں؟ میرے بندوں کے بارے میں۔ اللہ نے پہلے اپنے بندے کہا، ان لوگوں کو، کن کو؟ جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا، جو حد سے بڑھ گئے، نہ صرف گناہ کیا بلکہ گناہ کرنے میں بھی کچھ قدم آگے چلے گئے۔ کہا ان کو پہلے اللہ نے خطاب کیا عبادی کہنے سے کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ مت بھولنا
کہ گناہ کر لیے، خطائیں کر لیں تو تم میری بندگی سے نکل گئے، یا میرے بندے نہیں ہو، یا میری محبت تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ محبت تب بھی ہے، تعلق تب بھی ہے، اے بندے تم میرے ہی بندے ہو۔ اگر اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے تو کیا ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تو سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو اس حوالے سے بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ انسان کی زندگی میں تبدیلی لانے کا باعث لازمی بننا چاہیے۔ انسان کی زندگی اس رمضان میں یہ بیفور اور آفٹر کا چینج ایفیکٹ لانی چاہیے۔ یار پہلے میں یہ کام کرتا تھا اور اب میری زندگی چینج ہونی چاہیے، اب میں یہ کام چھوڑ دوں گا۔ یا فلاں فلاں میں غلطی کرتا تھا، فلاں فلاں کوتاہی تھی، یار میں فجر کی نماز میں نہیں اٹھ پاتا تھا، بس اب تہیہ ہے میرا کہ آج کے بعد رمضان میں تو اٹھنا پڑ رہا ہے، سحری کر رہا ہوں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے جا رہا ہوں، اب رمضان کے بعد یہ کوتاہی نہیں ہوگی۔ رات جتنے بجے بھی سوؤں، فجر پہ لازمی اٹھنا ہے، اور کوشش یہ ہو کہ انسان رات کو جلدی سوئے۔ دیر سے سوتا کیوں ہے؟ دنیا کے سارے کام سویرے شروع کرے، رات جلدی ختم کرے، رات جلدی سوئے۔ صبح کی اگر اٹھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا انسان تو وہ پکی تیاری کر رہا ہے کہ وہ فیل ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ if you are failing to prepare, this means you are preparing to fail۔ اگر آپ تیاری کرنے میں فیل ہو رہے ہیں، اس کا مطلب آپ فیل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر رات جلدی نہیں سو رہے، الارم نہیں لگا رہے، یا رات کو سونے سے پہلے آدھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے کھانا کھا کے نہیں سو رہے، اس کا مطلب یہ پکی تیاری ہے کہ صبح آپ سوتے رہیں گے۔ کم از کم انسان یہ کام کرے کہ یار میں نمازی بن جاؤں، نمازی ہوں تو فجر کا باجماعت نمازی بن جاؤں۔ میں فلاں فلاں گناہ کرتا تھا تو کم از کم وہ گناہ چھوڑ دوں، گناہوں کی زندگی چھوڑ کے میں یہاں آ جاؤں۔ یہ خیال بالکل انسان کو نہ آئے یار اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اب ہے تو۔ اور واقعی میں آپ کو بتاؤں، بعض لوگوں کی زندگی میں تبدیلی نہ آنے یا لانے یا تھوڑی سی بہتری کی کوشش نہ کرنے کی وجہ ہی یہ بنتی ہے کہ وہ اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ یار اللہ معاف نہیں کرے گا، پتہ نہیں ہمارا تو آخرت میں کیا ہوگا، ہم تو جہنمی ہیں۔ معاذ اللہ اپنے زبان سے یہ بھی الفاظ ادا کرتے ہیں، ہم تو جہنمی ہیں، بہت گناہ کر لیے۔ حالانکہ کوئی ایسی چیزیں نہیں، اس سے بڑا گناہ ہوگا۔ اصحاب اخدود کا واقعہ نہیں سنا ہم نے سورہ بروج میں؟ کیا کیا ان اصحاب اخدود نے؟ مسلمانوں کو ایک گڑھا کھودا، آگ جلائی، زندہ مسلمان مومنین کو اس آگ میں پھینک دیا، جلا دیا، ایک نہیں سینکڑوں مسلمانوں کو اس میں ڈال دیا۔ قرآن نے قصہ واقعہ بیان کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا یہ بھی اگر اللہ سے معافی مانگ لیتے تو اللہ ان کو معاف کر دیتا۔ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد ایک جان، مومن جان بھی انسان نے اللہ کے مومن کی جان کو قتل کر دیا تو اللہ نے کہا جیسے کہ پوری انسانیت کا قتل کر دیا، تو کئی معصوم مومن جانوں کا قتل کیا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہا اگر یہ معافی مانگ لیتے تو میں ان کو معاف کر دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک کو چھو لیں، لو بلغ ذنوبک عنان السماء، آسمان کی چوٹی تک کو نہ پہنچ جائیں اگر تیرے گناہ، اے بندے پھر تو مجھ سے معافی طلب کر، غفرت لک فلا ابالی، میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کروں گا، تجھے معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم اگر تو میرے پاس زمین کے ذرات کے برابر خطائیں کیوں نہ لے کے آئے۔ اللہ اکبر، زمین کے ذرات کتنے ہیں؟ ایک مٹھی اٹھا لینا، اس کے ذرات میں اور آپ نہیں گن سکتے۔ ایک مٹھی مٹی کی اٹھا لیں، کسی ریت کی اٹھا لیں، اس کے ذرات میں اور آپ نہیں گن سکتے۔ سائنس نہیں گن سکی آج تک، یہ والیومیٹرک میجرز ہوتے ہیں، یہ گنتی نہیں کی جا سکتی ان کی۔ کہا یہ دنیا کے جتنے ذرات ہیں ان کے برابر تو گناہ کیوں نہ لے کے آ جائے، لیکن اے ابن آدم میرے سے ملاقات کر اس حال میں کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، بس شرط یہ ہے شرک نہ ہو، عقیدہ صحیح ہو، توحید پہ مرا ہو بندہ۔ اگر زمین کے ذرات کے برابر بھی خطائیں آ جائیں تو اللہ نے کیا کہا کہ نہ صرف میں معاف کروں گا بلکہ ان ذرات کے برابر تجھے مغفرت عطا کر دوں گا، وہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ لیکن انسان اخلاص کے ساتھ اللہ سے توبہ کرے، اس دنیا میں ہی اللہ کے سامنے پیش ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ بعض لوگ اس غلطی کا بھی شکار ہوتے ہیں، یار کوئی بات نہیں، ابھی گناہوں کی زندگی کو مسئلہ نہیں، تھوڑی موج مستی کر لیں، 25-30 سال، ہاں
گھوم پھر لیں, انجوائے کر لیں, آخر میں حج کر لیں گے, گناہ معاف کرا لیں گے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. اگر تو آپ کو اللہ نے لکھ کے دے دیا ہے, آپ سرٹیفکیٹ لائے ہیں کہ وہ جس ٹارگٹ تک آپ پہنچنا چاہ رہے ہیں تب تک یہ آپ کی سانسیں جاری رہیں گی, تو پھر تو بسم اللہ کریے, دوسروں کو بھی بتا دیجئے. لیکن یہ سرٹیفکیٹ اور یہ ٹائم کون لکھ کے لایا؟ کس کو پتا کہ اگلا لمحہ, اگلا مہینہ بھی رہے گا, اگلا حج بھی انسان کو نصیب ہوگا؟ ہاں, اگر توفیق ہوئی ہے, ابھی خیال آ گیا, ابھی پیسے جمع ہو گئے, استطاعت ہو گئی, حج کا سیزن آ گیا, حج کا موسم آ گیا, فوراً دوڑ پڑے, کر لے, یہ بھی گناہوں سے کفارہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے, اور ایسا حج جس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا, وہ ایسے لوٹتا ہے اس حج کے بعد کیوم ولدتہ امہ, کہ اس دن کی طرح ہو جاتا ہے کہ جیسے اس دن اس کی ماں نے اس کو جنا ہے, جیسے اس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا, کوئی گناہ نہیں تھے, کوئی خطائیں نہیں تھی, بالکل پاک صاف معصوم تھا. وہ حج کرنے کے بعد بھی ایسے لوٹ جاتا ہے. تو بھائی ٹھیک ہے, یہ انسان کو توفیق ہو گئی, کرے. لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, یورپ کے ٹورز لگاتے ہیں, اور یو ایس گھومنے جاتے ہیں, دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں پیسے, دبئی چلے جاتے ہیں, ایک رات کے 5-5 6 مالدیو چلے جاتے ہیں, ایک رات کے 6-8 لاکھ روپے کی نائٹ کے خرچہ کرتے ہیں. وہ بھائی حج ہو رہا ہے, عمرے ہو رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عمرے سے دوسرا عمرہ اس کے درمیان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس پہ پیسے خرچ کریں اگر یہ سبب ہی اپنانا ہے, ورنہ تو اللہ کی رحمت کسی سفر کی محتاج نہیں ہے. اللہ کی صفت معاف کرنا یہ کسی خاص عمل کی جو سفر کی ہو اس کی محتاج نہیں ہے. اللہ تو کہتا ہے کہ میں آخری رات کے پہر آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کون ہے مجھے جو پکارے, گناہوں کی مغفرت طلب کرے, میں اس کو معاف کرتا ہوں. تو اس لیے انسان کو فوراً اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے. کوشش ہو جیسے کوئی گناہ ہو جائے, خطا ہو جائے, فوراً اللہ سے رجوع کر لے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ کالا سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو وہ کالا سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے, لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے, گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے, تو یہ کالک اس کے دل پہ غلبہ پا لیتی ہے, پورا دل کالا ہو جاتا ہے, اور پھر توبہ کی طرف آنا, اس طرف آنا اور مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے, اور اپنے گناہوں سے رجوع کرنا چاہیے, اور اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.